فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کے تعریفات کے لائق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا کے اندر بسایا، جینے کا طور طریقہ سکھایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے بہت سارے نیک اچھے سچے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ تمام نبیوں پر خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے چند مسائل۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی، برکت، زیادتی، یعنی مال میں سے اگر آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال اور پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اور زیادتی پیدا فرما دیتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ، اور قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر مقامات پر، اکثر و بیشتر یعنی 99% جہاں بھی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ نماز بھی اہم ہے اور زکوٰۃ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ کوئی شخص اگر زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن دینے میں، اپنے مال میں سے نکالنے میں آناکانی کرتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے، اس وقت بہت سارے فتنے اچانک مسلمانوں کے اندر، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر پیدا ہوئے۔ ایک فتنہ تو یہ پیدا ہوا ارتداد کا، کہ لوگ مرتد ہونے لگے، یعنی اسلام سے پھرنے لگے، اب نبی نہیں تو اسلام نہیں، ایک فتنہ یہ اٹھا۔ دوسری طرف بہت سارے قبائل، بہت سارے قبیلے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، بولے توحید مانیں گے، رسالت مانیں گے، نماز بھی مانیں گے، حج بھی مانیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں مانیں گے۔ زکوٰۃ نبی کی زندگی میں دیتے تھے، اب نبی نہیں تو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ تیسرا فتنہ یہ اٹھا کہ بہت سارے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ اسود انسی ایک شخص تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔
مسیلمہ کذاب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. مرد لوگ جب جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو ایک عورت بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی, سجاہ بنت حارث, اس نے کہا میں نبیہ ہوں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 چیلنجز تھے. یہ بات جان لیجیے, یہ صرف 3 جگہوں کو چھوڑ کر یہ فتنے چاروں طرف پھیل گئے اسلامی حکومت میں. صرف مکہ, مدینہ, طائف, ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر ہر جگہ یہ فتنے پھیل گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے ختم کرنا, سالو کرنا. صحابہ کرام میں سے اکثر کا نظریہ یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ جو ہیں ان کو ابھی ایسے ہی رہنے دیا جائے. توحید کو تو مان رہے ہیں نا, رسالت کو تو مان رہے ہیں نا, نماز کو تو مان رہے ہیں نا, زکوٰۃ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو ابھی رہنے دیا جائے, چھیڑا مت جائے. پہلے سالو کیا جائے جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے سبق سکھایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں, سبق سکھاؤں گا سب کو میں. میری نبی کی زندگی میں اگر کوئی زکوٰۃ کے طور پر ایک رسی دیتا تھا اور آج وہ نہیں دے گا تو یہ ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا, ابو بکر لڑے گا. صحابہ کرام پریشان کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے, خدا نہ خواستہ مدینہ پر حملہ ہو جائے تو پھر کیسے دفاع کریں گے. لوگ بات کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے کہ عمر آپ ساتھ میں رہتے ہو, جا کر آپ بات کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, سچویشن بتائی کہ بہت ٹینشن والی بات ہے, ہم نہیں ابھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے, ان سے نہیں لڑ سکتے, ان کو رہنے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کہا, بلند آواز سے کہا, جاہلیت کا بہادر عمر اسلام میں آ کر بزدلی کی بات کرتا ہے. اے عمر, میرے نبی کے دور میں جو چیز تھی اگر ذرہ برابر کوئی کمی کرے گا اس چیز میں تو یہ ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے, میں غلط ہوں, ابو بکر حق پر ہے. اور الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ثابت قدم رہے, اتنے مضبوط رہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کا صفایا کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر جو ہے سب کچھ صحیح ہو گیا. میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ اتنا اہم ہے کہ زکوٰۃ جب دینے کا لوگ انکار کیے تو ان کے خلاف جہاد, حالانکہ جہاد کافروں کے خلاف ہوتا ہے. مطلب زکوٰۃ کا انکار مطلب اسلام کا انکار. زکوٰۃ نہ دینا کفر ہے, آدمی کافر ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا, زکوٰۃ کا منکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے تقریباً 70 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ 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 کا تذکرہ کیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کو زکوٰۃ قرار دیا. اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز زکوٰۃ. آیت سنیے اللہ نے کیا فرمایا, وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. ان مشرکوں پر جہنم ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, آخرت میں یہ کافر ہیں, آخرت کے منکر ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں مشرکین. یعنی مشرک کا بھی تذکرہ کیا اور زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا. زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہے, مشرک ہے. اتنی بڑی بات ہے, بات جان لیجیے اچھی طریقے سے. تو بہرحال میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے. زکوٰۃ یہ غریب مسلمان کا حق ہے, یتیموں کا حق ہے, بیواؤں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے, غریبوں کا حق ہے. ایک مالدار شخص اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے, بغیر زکوٰۃ نکالے ہوئے خود کھا رہا ہے, بچوں کو کھلا رہا ہے, تو یتیموں کا حق کھلا رہا ہے, مسکینوں کا حق کھلا رہا ہے, بیواؤں کا حق کھلا رہا ہے, غریبوں کا حق کھلا رہا ہے, اپنے بچوں کو اپنے آپ کو کھا رہا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت. اور زکوٰۃ جو نہ ادا کرے, ایک آیت کی روشنی میں سمجھتے ہیں زکوٰۃ جو نہیں دیتے ہیں نا ان کے ساتھ انجام کیا ہوگا. دیکھتے ہیں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ
فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، عذاب کی بھی خوشخبری، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اسی سونے چاندی کو روپے پیسوں کو تپایا جائے گا، انگار بنایا جائے گا، پھر اسی خزانے سے انہی روپیوں پیسوں سے جن کو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا تھا، اسی خزانے سے انہی پیسوں سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پیشانیوں کو کیوں؟ کیونکہ غریب جب آتا تھا تو پیشانی کو سکوڑ لیتا تھا، مانگنے کے لیے آیا ہو نہیں دیتا ہوں، میرے محنت کی کمائی ہے میں کیوں دوں؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پیشانی کو انگار سے داغے گا، اسٹمپ لگائے گا۔ دنیا کے اندر پیشانی پر بل پڑ جاتے تھے غریب کو دیکھ کر کے۔ پھر پہلوؤں کو، بازو، پہلو کیونکہ مڑتا تھا، نہیں دوں گا، مڑتا تھا بازوؤں کو، پھر پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا، اس لیے پیٹ کو اللہ تعالیٰ داغے گا، اسٹمپ مارے گا انہی پیسوں سے۔ ہاں، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ یہی وہ خزانہ نا بچا بچا کر رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے اندر جس کو مال دیا، دولت دیا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا اس کو کنز کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو کنز کہتے ہیں۔ تو جب کنز زکوٰۃ نہیں نکالا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے خزانے کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دے گا۔ گنجا سانپ، گنجا سانپ اس کی تشریح کی گئی ہے، گنجا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، یعنی اور زیادہ زہریلا، اور زیادہ بدصورت، اور زیادہ ڈراؤنا، اور زیادہ بھیانک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور اس کے گلے میں جو ہے لپٹ جائے گا وہ سانپ، اور اس کے جبڑوں کو، یہ جو منہ ہے نا دونوں طرف سے ایسا پکڑ لے گا، آ کر کے سیدھا منہ کو ہی پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، کسی یتیم کی کفالت نہیں کی، کسی بیوہ کا سہارا نہیں بنا، کسی غریب کو 1 روپیہ نہیں دیا، کسی مسکین کی خبر گیری نہیں کی۔ انا مالکا، انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بھاگ کیوں رہا ہے؟ دنیا کے اندر تو بڑی محبت کرتا تھا، آج مجھ سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سزا دی جائے گی اس شخص کو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ذکر کر دیا زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ وقت مختصر، اسی لیے اب زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل پر بات کر لیتے ہیں، بس ضروری مسائل ہے نا، بنیادی چیزیں آپ لوگ جان لیجئے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ میں سونا چاندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار چلتے تھے۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اب اگر آج کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، غور سے سنو اس بات کو، کوئی چیز اگر مس ہو گئی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کنفیوز ہو جاؤ گے۔ 85 گرام سونا 85 گرام، 85 گرام سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے 2.5، 40واں حصہ 2.5۔ 85 گرام سونا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ 85 گرام سونے سے اوپر رہے گا تب زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 85 گرام سونے سے جب اوپر رہے گا تو جتنا اوپر کا حصہ ہے اتنے پر خالی زکوٰۃ ہے، یہ 85 گرام چھوڑ کر کے نہیں۔
85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، لمٹ ہو گئی، اب اس پر آپ کو زکات دینی، اب اس کے آگے بھی ہے تو یہ پورا ملا کر کے آپ کو 2.5 زکات دینی رہتی۔ اس کی قیمت آپ معلوم کر لیجئے، موجودہ ریٹ آپ جو خریدے تھے وہ نہیں، دادی کے زمانے کا ہے، 1200 روپے میں تولہ ملتا تھا، اسی حساب سے میں زکات نکال دوں، ہے نہیں؟ ایسا نہیں چلتا۔ اس دور میں اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر آپ سونار کو بیچنے جاؤ اتنا سونا تو کس قیمت سے وہ لے گا؟ اس قیمت کے حساب سے اتنے کا ہے بھائی، اس کے بعد اس میں سے 2.5 آپ کو زکات نکالنی ہے۔ چاندی 595 گرام 595 ہے نا، 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں بھی 2.5 زکات ہے۔ اس کی ریٹ معلوم کر لیں، اتنے کی قیمت کیا چل رہی ہے، اگر میں بیچوں گا تو مجھے کتنی قیمت آئے گی، اسی حساب سے آپ کو زکات نکالنی ہے۔ کتنے میں آپ خریدے تھے، بہت پرانا ہو گیا، وہ سب چھوڑ دیجیے، جو موجودہ ریٹ ہے اسی حساب سے آپ کو زکات نکالنی ہے۔ اچھا، اب بہت ایک موضوع چل رہا ہے، زیورات جو خواتین پہنتی ہیں اس پر زکات ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے، گرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحیح بات، یعنی 90% علماء کا فتویٰ یہی ہے نا، 90% علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جو زیورات خواتین پہنتی ہیں ان پر بھی زکات ہے نا۔ زکات دینے کے بہانے ڈھونڈیے، نہ دینے کے بہانے مت ڈھونڈیے، اللہ کے واسطے، ہے نا۔ زکات دینا چاہیے، زکات نہ دینے کے بہانے آدمی کو بہت زیادہ معلوم رہتا ہے، اور معلوم بھی کرتا ہے آدمی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتا ہے، انہوں ایسا بولے نا، پوری دلائل یاد کے رہتا، کیوں؟ تاکہ بچ جاؤ، دینے کے بہانے ڈھونڈیے۔ تو زیورات پر بھی زکات ہے۔ ایک دلیل سن لیجئے، کیونکہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، 1563 حدیث نمبر ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اپنی بچی کو ساتھ میں لے کر کے، بیٹی بھی ان کی ساتھ میں تھی۔ اب بیٹی کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے سونے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اس کنگن کی زکات نکالتی ہوں، جبکہ دیکھیں وہ کنگن ہے، ایسا پیسہ سکہ نہیں ہے، درہم و دینار جیسا اس وقت چلتا تھا، بلکہ کنگن ہے، زیورات ہے نا، کنگن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی زکات نکالتی ہو؟ تو کہا کہ نہیں نکالتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کنگن کے بدلے میں آگے کی کنگن پہنائے جہنم کے اندر تم کو؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل نہیں۔ وہ کنگن نکالا اور کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے، بالکل بھی نہیں چاہیے، جہنم کے آگ کا کنگن نہیں چاہیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ زیورات پر بھی زکات ہے، خواتین جو پہنتی ہیں اس پر بھی زکات ہے۔ اب بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ڈالتے، بولتے کہ نہیں مولانا میرا نہیں ہے نا، وہ گھر والوں کا ہے، تو گھر والوں کا تو گھر والے زکات نکالیں، یعنی کسی بھی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے۔ میرے مال میں سے، جس کا بھی مال ہے، کسی کا مال ہے نا، آپ کے گھر والوں کا مال ہے یا آپ کا مال ہے، جس کا بھی مال ہے اس کو نکالنا ہے۔ اگر اس کا پورا قبضہ عورت کہتی ہے نہیں میرا ہی، اس میں 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں ہے، اس پر میرا ہی اختیار حاصل ہو، تو ٹھیک ہے، عورت نکالے، نکالنا اس کو بھی زکات۔ روپیہ پیسہ، اس پر زکات کیسے نکالیں گے؟ روپیہ پیسہ، اب اس وقت تو سونا چاندی چلتا تھا، سونا بولے تو دینار، چاندی بولے تو درہم، ایسے روپے پیسے ہوتے تھے، اور آج ہمارے پاس کرنسی ہے، نوٹ ہے، کیسے زکات نکالیں گے؟ تو دیکھو، سونے چاندی، ان دونوں میں سے کم قیمت کا کون سا ہے؟ ان دونوں میں سے چاندی کم قیمت کی ہے۔ اور ایک بات اور بھی جان لیجئے، زکات نکالنے کے لیے جہاں نصاب ضروری ہے کہ سونا 85 گرام ہو اور چاندی اسی طریقے سے 595 ہو، ہے نا، 595 گرام ہو، وہیں ایک چیز اور بھی بہت ضروری ہے کہ سال بھر ہو جائے۔ اگر 11 مہینے اور 10 دن ہوئے ہیں تو ابھی زکات نہیں ہے۔ ہاں، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی فرض نہیں ہوا ہے کہ جب تک سال بھر نہ گزر جائے تب تک زکات نہیں نکالنی ہے۔ زکات کے اندر نصاب جو لمٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور اس پر سال بھر کا گزرنا ضروری ہے، سال بھر وہ چیز ہو جائے اس کے بعد زکات نکالنی ہے۔ پیسوں کا میں ذکر کر رہا تھا، تو چاندی کا دیکھ لیجئے 595 595 گرام چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ایک
اندازہ بھائی چلو 35,000 40,000 اتنی قیمت ہوتی ہے. اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں، سال بھر اس پر گزر گیا ہے، تو پھر 2.5 زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے. اسی حساب سے جتنا بھی آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس کتنا بھی ہو، سب کا اندازہ لگا لو. سال بھر گزر چکا ہے تو جو ہے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اچھا، زمین کی پیداوار، زمین ترکاری وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اناج وغیرہ پر زکوٰۃ ہے. تو 653، بعض لوگوں نے 725 بھی لکھا ہے، کلو گرام اگر پیداوار ہو رہی ہے آپ کی زمین کے اندر، کاشت آپ جو کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ آپ نے جو اس کی سینچائی کی ہے، اس میں جو پانی ڈالنا ہے، بہت اہم چیز ہوتی ہے نا. اگر آپ نے خود سے پانی ڈالا ہے، اب بورنگ سے پیسے لگا کر کے، کنویں سے، نل سے پیسے خرچ کر کے آپ نے سینچائی کی ہے، تو 20واں حصہ اس کا نکالیے زکوٰۃ، 20واں حصہ. اور اگر قدرتی بارش سے سینچائی ہو گئی، آپ کا پیسہ کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا، قدرتی بارش سے سینچائی ہو گئی، تو 10واں حصہ اس کا نکالنا ہے. یعنی پیسے لگا کر آپ نے سینچائی کی تو 20واں حصہ، اور اگر آسمانی بارش سے اس کی سینچائی آپ نے کی ہے تو 10واں حصہ نکالنا ہے. اسی طریقے سے مکان ہے، ملگی ہے، گاڑی ہے جس سے کرایہ آتا ہے. ایک مکان وہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک گاڑی وہ ہے جس کو آپ خود چلاتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک ملگی وہ ہے کہ جس میں آپ رہتے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن ایک مکان ایسا ہے، ایک ملگی ایسی ہے، گاڑی ایسی ہے کہ جس کو آپ کرائے پر دیے ہوئے ہیں اور اس سے انکم ہوتی ہے، تو اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو انکم آپ کا آ رہا ہے، جو کرایہ آپ کا آ رہا ہے، وہ کرایہ اگر نصاب کو پہنچے، لمٹ کو پہنچے، اور سال بھر اس پر گزر جائے، تو اس پر زکوٰۃ ہے نا، اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن آ رہا ہے خرچ ہو جا رہا، آ رہا خرچ ہو جا رہا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ اسی وقت ہے جب صرف وہ رکھا جا رہا ہے نا، اور وہ پھر زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور پھر اس پر سال بھر گزر جائے، تب آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینی رہتی ہے. اسی طریقے سے دکان ہے، آپ دکان چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، اب ادویات بیچ رہے ہوں، آپ کپڑے بیچ رہے ہوں، کھانے پینے کی اشیاء بیچ رہے ہوں، آپ بائک کا کاروبار کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں آپ، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے کاروبار پر. اب کاروبار پر کیسے آپ زکوٰۃ نکالیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ بھائی کم سے کم سال بھر ہمیشہ میرا مال گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی 5 لاکھ سے نیچے نہیں ہوا. اس میں مال جو میں ڈالتا ہوں یہ 5 لاکھ سے نیچے نہیں گیا، یا 3 لاکھ سے نیچے نہیں گیا. کبھی 6 ہوا، کبھی 7 ہوا، لیکن 3 لاکھ سے نیچے تو کبھی نہیں آیا. تو آپ کیا کرنا، وہ اتنا مال کا اندازہ بھائی اتنا ہے، 3 لاکھ سے نیچے کبھی میرا مال نہیں کم ہوا اس دکان کے اندر، یا 5 لاکھ سے نیچے نہیں گیا، تو وہ جو ہے اس کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے سال بھر ہونے کے بعد. سال بھر ہونے کے بعد 2.5 زکوٰۃ آپ جو ہے نکال لیں گے اپنے کاروبار میں، دکان میں. اس کی دلیل دیکھیے، بہقی وغیرہ کی روایت ہے، حماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور چمڑے کے وہ ترکش بناتے تھے. ترکش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس میں تیر رکھا جاتا ہے نا، پیچھے لٹکائے رہتے ہیں ہے نا، تو تیر اس میں رکھا ہے، تو ترکش بولتے ہیں. وہ ترکش وغیرہ بناتے تھے، اس سے اچھا کاروبار ان کا چلتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زکوٰۃ نکالتے ہو اس کی؟ تو کہا اس پر کیا زکوٰۃ ہے، تو چمڑا ہے، سونا چاندی تو ہے نہیں، تو کاروبار کر رہا ہوں، اس پر کیا زکوٰۃ؟ تو کہا نہیں، اندازہ لگاؤ کتنے کا مال تمہارے پاس سال بھر رہتا ہے، اسی حساب سے تم کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ تم کو نکالنی ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، کہا اس پر بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی، ایک مسئلہ اور بھی جان لیجئے. گھر بنانے کے لیے یا بچی کی شادی کے لیے ایک آدمی پیسہ جمع کر کے رکھا ہے نا، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. اس کی نیت کیا ہے؟ میں گھر بناؤں گا، یا بچی کی شادی کروں گا، یا بچے کو پڑھاؤں گا، اور وہ جو ہے بینک میں جمع کر کے رکھا ہے یا لاکر میں رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ پیسہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، سال بھر اس پر پورا ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ نکالنی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ اس پر بھی
زکوٰۃ جو ہے نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے زمین ہے، وہ زمین جس کو کاروبار کی حیثیت سے ہم خریدتے بیچتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے سنیے کہ زمین آپ نے خریدی ہے، سال بھر گزر گیا ہے، سال بھر گزرنے کے بعد نصاب کو پہنچ رہا ہے، زمین الحمدللہ نصاب کو بالکل پہنچے گی، آج کل کی زمین چاہے چھوٹی سی ہو، تو سال بھر گزر چکا ہے، کتنے کی ہوگی اس وقت، اس کی موجودہ ریٹ، موجودہ قیمت کیا ہوگی اس کی، اسی حساب سے آپ کو اس میں بھی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 2.5 زکوٰۃ نکالنی کتنی، 2.5 پورے مال کا 2.5 اتنی زکوٰۃ جو ہے آپ کو نکالنی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اس پر گھر بناؤں گا اس لیے زمین خریدا ہوں۔ اگر حتمی فیصلہ ہے کہ میں گھر ہی بناؤں گا، میں گھر ہی بناؤں گا، کسی سچویشن میں اس کو بیچنا نہیں ہے، گھر ہی بناؤں گا، تو بے شک اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے، کوئی کاروبار کی نیت نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شروع سے ان کا پلان ہوتا ہے، رہا تو گھر بنا لوں گا، نہیں تو اچھا ریٹ آیا تو بیچ دوں گا، اچھا ریٹ آیا تو بیچ دوں گا۔ جب ایسی آپ کی نیت ہو تو زکوٰۃ نکالنی ہے، جب آپ کی یہ نیت ہو تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ حتمی فیصلہ آپ کا ہے کہ میں گھر بناؤں گا، پھر بعد میں کچھ پرابلم آ گیا، بیماری آ گئی، آپ نے بیچ دیا، تو وہ الگ ایک کنڈیشن ہے، وہ مجبوری کی سچویشن ہے، لیکن آپ کی پوری نیت تھی کہ میں اس پر گھر ہی بناؤں گا، کوئی زکوٰۃ نہیں اپنے استعمال کے لیے۔ لیکن آپ کی نیت کیسی ہے، گھر بنا بھی سکتا ہوں، بیچ بھی سکتا ہوں، اچھا ریٹ آیا تو بیچ دوں گا، نکال دوں گا، تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اس کی بھی زکوٰۃ سال بھر گزرنے کے بعد نکالنی چاہیے۔ میرے بھائیوں یہاں پر ایک چیز میں ذکر کر دوں، آج بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں آ کر کے، اور ایسے طریقے سے مسئلے پوچھتے ہیں خاص طور سے زکوٰۃ وغیرہ کے کہ نہ دینا پڑے، ہے نا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ مولانا میں قرض دار ہوں، ہے تو نصاب تک پہنچ رہا میرا مال، لیکن بہت قرضہ بھی ہوں میں، تو میں نہ نکالوں زکوٰۃ۔ دیکھو اگر آپ کا قرضہ جو ہے نا، ٹھیک ہے آپ قرض دار ہیں، اپنے مال میں سے دیکھیے، اگر میں اتنا نکال کر کے قرضہ دے دیا، پھر بھی میرا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، قرضے کی رقم نکالنے کے بعد بھی میرا مال زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، قرض کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں قرض والی رقم نکال کر کے آپ کے پاس نصاب تک مال پہنچ ہی نہیں رہا ہے تو پھر زکوٰۃ مت نکالیے، لیکن قرض والی رقم نکال کر کے الگ کر کے رکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کا مال زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچ رہا ہے، سال میں گزر چکا ہے، تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ اسلام کا اتنا اچھا اصول ہے کہ اگر آج کے سارے امیر اس پر عمل کریں نا تو دھیرے دھیرے غریبی ختم ہو جائے گی۔ لیکن دونوں لوگ، غریب بھی ویسے ہی ہے آج، امیر بھی ویسے۔ امیر جو ہے زکوٰۃ صحیح سے نکالتا نہیں، رمضان آ گیا، رمضان کو اکثر لوگ نکالتے ہیں، کیونکہ جو سال ہوتا ہے اسلام کے اندر وہ عربی مہینوں کے سال کے حساب سے ہوتا ہے۔ لنگی دے دیے، کپڑے دے دیے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دی، ایک اندازہ لگا کر کے اس کے بعد بول دیا زکوٰۃ ہو گئی، ختم۔ کوئی ایک پیمانہ کہ ہاں اتنا زکوٰۃ ہوا، مجھے اتنا دینا ہے، یہ ضروری ہے کہ اتنا زکوٰۃ بنتا، اس میں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، بس اندازاً 4000 کے کپڑے لے کر آ کر بانٹ دو، زکوٰۃ ہو گئی، ایسا نہیں چلتا۔ خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھیے زکوٰۃ کس طریقے سے لوگ نکالتے تھے، زکوٰۃ نکالنے والے لوگ ہوتے تھے، جا کر کے لیتے تھے، کلیکٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو غربا میں تقسیم کیا جاتا تھا، غریبوں میں، مسکینوں میں دیا جاتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے زکوٰۃ کا یہ سسٹم چلتا رہا، اور جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب غریب جو ہے اچھی پوزیشن پر ہو، اور اسلام اسی لیے زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے تاکہ غریبی ختم ہو۔ مگر غریب خالی کھا رہا ہے، بس کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم مل بھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو لگا کر کے کچھ کاروبار کرنا، کچھ کمانا، اچھی پوزیشن پر آنا، کوشش کرنا، نہیں، بس کھا رہے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے والے بھی صحیح طریقے سے نہیں نکال رہے، جو جیسا ہے ویسے ہی ساری پوزیشن ہے۔ جبکہ اسلام نے زکوٰۃ اس لیے دیا تھا تاکہ معاشرے سے جو ہے غریبی ختم ہو جائے۔ اچھا اگر زکوٰۃ کی رقم آپ نے بھول کر کے غیر مستحق کو دے دیا، جس کو نہیں دینی چاہیے، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، بنو اسرائیل کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے سوچا ایک رات میں چپکے سے جا کر صدقہ کروں گا، رات میں، لمبا واقعہ ہے، مختصر میں خالی دلیل کے طور پر بتا رہا ہوں، میں رات میں صدقہ کروں گا، گیا پہلی رات کو اس نے جو ہے چور کو صدقہ کر دیا، دوسری رات کو جا کر کے زناکار عورت کو دے دیا، تیسری رات کو جا کر مالدار کو دے دیا، اس نے جو ہے زکوٰۃ کی رقم، اپنے صدقے کی رقم، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اشارتاً بتایا، اس کو خواب میں بتایا اللہ رب العالمین نے، اور ہم اس لیے یقین کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا یہ چیز ہم کو، نبی کی بات جھوٹی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا ہے، تمہارا صدقہ جو ہے قبول ہو گیا ہے، تو غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے آپ نے غیر مستحق کو دے دیا جو دینے کے لائق نہیں تھا، تب بھی آپ کی زکوٰۃ قبول ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کی رقم کن کن کو دینی چاہیے مختصراً سن لیجئے، سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60، جو علم والے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اس کو جا کر بالتفصیل پڑھو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اللہ نے کہاں کہاں زکوٰۃ دینی ہے، 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں اللہ نے کہا فقیر کو دے سکتے ہیں، نمبر 1 مسکین کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے نمبر 3 جو زکوٰۃ کے اصول کرنے والے ہیں اس میں سے ان کی تنخواہ دے سکتے ہیں، نمبر 4 نو مسلم وغیرہ ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور نمبر 5 گردن چھڑانے میں، جیسے پہلے غلامی چلتی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، آج کے دور میں آپ لے سکتے ہیں مسلمان بہت سارے جیلوں کے اندر قید ہیں، غریب ہیں اور بے قصور ہیں مگر ان کی طرف سے کوئی وکیل نہیں، زکوٰۃ کی رقم وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے قرض دار ہیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے 7ویں نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد میں یعنی دینی مدارس وغیرہ میں، یا یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، آپ ان کو پڑھا دیں انہی پیسوں سے، ان کو تعلیم دلوا دیں، بالکل دلوا سکتے ہیں، مدرسوں کے اندر جو یتیم نادار بچے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر مسافر، ایک مسافر ہے گھر کا بڑا مالدار ہے مگر راستے میں بہت پریشان ہو گیا، سب کچھ اس کا چھن گیا، سب کارڈ غائب ہو گئے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی مددگار نہیں، زکوٰۃ کی رقم اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہاں میں خاص طور سے ذکر کر دوں کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں مستحق لوگ ہوں، غریب لوگ، ایسے لوگ کہ کھانے کے وعدے پڑے ہیں، کما تو رہے ہیں لیکن زندگی صحیح سے نہیں چل رہی ہے، مسکین لوگ جو غریب تو ہیں مگر سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کے بستی میں ہیں، آپ کے رشتہ دار میں، ایسے لوگوں کو خاص طور سے زکوٰۃ کی رقم دیجیے۔ اپنے رشتہ دار کو جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب، ایک دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب، یہ ڈبل ثواب۔ اسی طریقے سے چاچا ہیں، ان کو غریب ہیں، مستحق ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے جو آپ کے زیر کفالت نہیں ہے، الگ الگ سب رہتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ایک اصول جان لیجیے، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، دادا، ابو، امی، ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے زیر کفالت ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنا اچھا مال خرچ کرنا ذمہ داری ہے۔ اچھا، اچھے مال سے یاد آیا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ زکوٰۃ بولے تو نہیں لیتے، مستحق ہیں مگر ہم کو ایسے دے دو نا تو فتن یا صدقہ یا ویسی کوئی رقم دو، زکوٰۃ کی رقم ہم نہیں لیتے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے وہاں زکوٰۃ لینے والا بنایا ہے۔ آپ مستحق ہیں، حقدار ہیں، وہ زکوٰۃ دے کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے، آپ لے کر کے ثواب حاصل کیجیے، اس میں آناکانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہاں ایک چیز اور بھی ہے، لاسٹ بات، کہ بہت سارے لوگ ہم سید خاندان سے ہیں، ہے نا، مستحق ہیں، بڑے غریب ہیں مگر ہم سید خاندان کے ہیں، تو اگر واقعی میں آپ سید ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے واقعی میں ہیں اور 100% آپ جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، آپ کے پاس پروف ہے، ثبوت ہے نا، دلیل ہے اور یقین ہے بالکل کہ آپ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی جیسے ہمارے انڈیا کے اندر چلتا ہے، بس سید لگاتے چلے گئے اور سید سب ہو گئے، تو ایسے سید کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں بھوکا مر جاؤں گا مگر میں زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ اور ویسے بھی دیکھو، صحیح بات یہی ہے کہ یہ سید جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں،
کوئی دلیل نہیں ہے. پوچھ لو کیسے, انڈ تک بتاؤ کیسے. عربوں کے اندر ایک خاص بات ہے کہ وہ لوگ اپنا سلسلے نسب کبھی نہیں بولتے, اور پورا سلسلے نسب ان کو معلوم رہتا ہے عرب لوگوں کا. خاص طور سے ایک بات جان لیجیے, مکہ والے جو تھے نا اس وقت بھی ان کو ناز تھا اپنے دماغ پر, وہ کتابیں نہیں لکھتے تھے, وہ باتیں ساری یاد رکھتے تھے. خاص طور سے نسب تو بالکل نہیں بولتے. آج بھی سعودی لوگوں کو آپ پوچھے نام کیا ہے تو صرف اپنا نام نہیں بتائے گا, بلکہ اپنے نام کے ساتھ ضرور والد کا نام بتائے گا اور قبیلے کا نام بتائے گا کہ میں کس قبیلے سے. صرف سید لگا لینے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا. سید کے معنی سردار ہوتا ہے, سردار ہے نا. تو اگر مستحق ہیں تو اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے بچوں کو جو ہے تباہ و برباد مت کیجیے کہ نہیں میں سید ہوں, رسول اللہ کے خاندان کا ہوں. واقعی میں سید ہیں, واقعی میں آپ کے پاس پروف ہے, آپ جانتے ہیں سچ مچ, تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر زکوٰۃ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے, ان مسائل کو سمجھنے والا بنائے, اور غریبوں کا حق دینے والا بنائے, اپنے مال کو خرچ کرنے والا بنائے. جو بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں ان نیکیوں کو, ان اچھائیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے عظمت بھائی ہیں, ان کے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے, بار بار دعا کی گزارش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تو اس سے صدق دل سے دعا کر رہے ہیں, شفا یابی عطا فرما, ہے نا. کیونکہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے, اس کے واسطے دعا بھی کرنا چاہیے, اور پیڑ پیچھے دعا کرنا اور اچھی بات ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین شفا عاجلہ عطا فرما, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ, ہم تو صرف ظاہری طور کو دیکھتے ہیں, باطن دیکھنے والا تو ہے. جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو کر, کیونکہ تو احکم الحاکمین ہے, تو ہی مدبر ہے, تو ہی جاننے والا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے. باری تعالیٰ ہم جو نیکیاں, جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر, ان اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ ہوں, خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو, اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.